يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الجمعہ اس دیاں 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے ایمان والیو جس وقت تانوں جمعہ والے دن نماز جمعہ واسطے بلایا جائے، پکاریا جائے، اذان دے دیتی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تے اللہ دی یاد دی طرف دوڑ دے ہوئے آ جاؤ، اس دے وچ کوشش کرو نا، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دیو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تواڈا اے عمل خرید و فروخت اس وقت چھوڑ کے مسجد دی طرف آنا یہ بہتر ہے تواڈے واسطے اگر تانوں علم ہوئے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو جس وقت نماز جمعہ مکمل کر چکو، پڑھی جا چکے، پھر زمین وچ پھیل جاؤ، تو پھیل کے کی کرنا ہے؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ دا فضل تلاش کرنا ہے، یعنی جڑا اللہ نے تواڈے مقدر وچ رزق لکھیا اس رزق دی تلاش وچ پھر اپنے معاملات نو سر انجام دو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرنا ہے، اللہ نو کثرت دے نال یاد کرو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو روایت ہے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان ھذا یوم عید، بے شک اے عید دا دن ہے۔ کون؟ جمعہ دا، جمعہ دا دن عید دا دن ہے، لیکن کنہ واسطے؟ جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے اس نو مسلمانہ واسطے عید قرار دیتا ہے۔ فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، تواڈے چ جڑا جمعہ پڑھن واسطے آوے انہوں چاہیے غسل کر کے آوے۔ وَإِن كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، اور اگر اس کو لے خوشبو موجود ہوئے تو پھر خوشبو بھی لگا کے آوے، اور اپنے اوپر مسواک نو لازم کر لے، یعنی جمعہ والے دن جس وقت آنا سو غسل کرن تو پہلے مسواک کر لے، اس کے بعد غسل کر کے اگر خوشبو موجود ہوئے تو خوشبو لگا کے مسجد دی طرف آئے، کیونکہ جمعہ دا دن تمام دنوں دا سردار ہے اور یہ مسلمانہ دی عید دا دن بھی ہے، اس واسطے عید خاص اہتمام دی ترغیب دیتی گئی ہے۔ لہذا ایک بندہ مسلمان نو اچھے طریقے نال غسل کر کے بہترین لباس پہن کے خوشبو تیل وغیرہ لگا کے نماز جمعہ واسطے حاضر ہونا چاہیے، اور نماز جمعہ واسطے جتنا کوئی جلدی حاضر ہوتا ہے اتنا ہی اس نو فائدہ ہے، اتنا ہی اس نو فائدہ ہے۔
حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح دے اندر اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح دے اندر اپنی اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول کہ جدن جمعہ دا دیہڑا ہوندا ہے، جمعہ دا دن ہوندا ہے تے فرشتے مسجد دے دروازے کولے کھڑے ہو جاندے نے تے کردے کی نے مسجد وچ آن والیاں دی حاضری لکھدے نے۔ جڑے لوگ پہلے آندے نے انہاں نوں پہلے لکھدے نے، جڑے بعد وچ آندے نے انہاں دا نام انہاں نوں بعد وچ لکھدے نے، بعد وچ حاضری لگدی ہے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بُدْنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ کہ جڑے بندے سب نالوں پہلے آمدے نے، جیڑا شخص جمعہ دی نماز وچ پہلے آیا او دی مثال اس شخص دی طرح جن نے مکے شریف وچ قربانی واسطے اپنا اونٹ بھیجیا سی۔ پھر جڑا دوجے نمبر تے آیا او دی مثال اس شخص دی طرح جن نے گائے بھیجی سی۔ پھر جڑا اس دی بعد آیا او دی مثال اس شخص دی طرح جن نے دمبا بھیجیا سی۔ پھر اس دی بعد جڑا آیا او دی مثال انجے جن نے مرغی بھیجی سی، اور اس تو بعد جڑا آوے گا او دی مثال اس شخص دی طرح جن نے ایک انڈا بھیجیا ہے، یعنی انڈا ایک صدقہ کیتا ہے۔ پھر جدن امام نکل آوے کس واسطے؟ خطبہ واسطے امام اٹھ جاوے تے تہاڈا کم کی ہے کہ فرشتیاں نوں حکم ہوندا ہے طَوَوْا صُحُفَهُمْ اپنے کاغذات جنہاں تے حاضری وغیرہ لگائی جے او انہوں لپیٹ لو، بند کر لو۔ تو پھر وہ کی کردے نے؟ یستمعون الذکر وہ بھی جڑا خطبہ جمعہ سنن واسطے مصروف ہو جاندے نے۔ یہ فرشتیاں دا عمل ہے، اور دسن دا مقصد صرف اے وے کہ بندہ کی کرے کہ جلد از جلد مسجد وچ آوے تاکہ جمعہ والے دن صحیح بندہ اپنے سارے معاملات اچھے طریقے نال سر انجام دے سکے۔ اگر بندے نوں پتہ چلے فلاں جگہ تے جڑا پہلے پہنچے گا انہوں اے انعام ملے گا دنیاوی، اوتھے پہنچنے دی اسی کوشش کرنے ہاں، تے جتھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا پہلے آوے او دی مثال انجے جویں انہیں اپنا قربانی دا جانور اونٹ، وہ بھی اونٹ کوئی عام جانور نہیں، بکری وغیرہ نہیں، گائے نہیں، اونٹ بھیجیا تے قربانی دی ہوئی مکہ شریف دے اندر۔ جس وقت دی قربانی مکہ شریف دے اندر ہوئی تے او دا ثواب کتنا ہے؟ مکہ شریف دے اندر ایک نیکی دا ثواب لاکھ دے برابر ہے، یعنی اس نوں ثواب زیادہ ملے گا۔ جڑا دوسرے نمبر تے آئے گا اونوں گائے قربانی کرن دا ثواب مکہ شریف دے اندر جو ملے گا او اتنا ملے گا۔ جڑا اس تو بعد آئے گا انہوں دمبا، جڑا اس تو بعد آئے گا انہوں مرغی، جڑا اس تو بعد آئے گا انہوں انڈا، یعنی جتنا کوئی دیر نال آمدا جائے گا اتنا دا ثواب کم ہوئے گا، جتنا پہلے آئے گا اتنا ثواب زیادہ ہوئے گا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سامورہ بن جندب فرماندے نے کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احضروا الذکر، خطبہ جمعہ سنن واسطے جلد آ جایا کرو، وادنو من الامام، اور امام دے قریب بیٹھیا کرو۔ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، بندہ جتنا امام تو دور ہوئے گا اتنا ہی اس نو جنت دے اندر بھی دور رکھا جائے گا، اگرچہ جنت دے اندر وہ داخل بھی ہو جائے۔ تو ساڈے لوگ کی کردے نے؟ خطبہ جمعہ ہو رہا ہوندا ہے، اگے جگہ بھی موجود ہوندی ہے تے تم ہی دور دور بیٹھنا جا کے۔ اے عمل کی ہے؟ بندے نو نیکیاں حاصل ہونیاں نے جڑیاں انہاں وچ کمی دا سبب بن رہا ہے، اور جتنا کوئی قریب ہوئے گا اتنا اس دیاں نیکیاں دا ثواب اس نو زیادہ ملے گا۔
اللہ تبارک و تعالی سانو کما حق ہو جمعہ دا ادب و احترام کرنے دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ دے ادب و احترام وچ اتھوں تک علماء نے لکھیا ہے جس وقت عربی دا خطبہ دیتا جاندا ہے دوسری اذان تو بعد، کسے بندے واسطے بغیر عذر تو ادھر ادھر سر جھکانا، ادھر ادھر دیکھنا وہ دی اجازت ہے ہی نہیں۔ جس طرح عام نماز دے آداب نے اسی طرح خطبہ سنن دے آداب نے۔ عام نماز کی طہارت اور پاکیزگی ضروری ہے، نماز توجہ اور خشوع و خضوع نال پڑھی جاندی ہے، تو خطبہ بھی خشوع و خضوع نال سنیا جائے گا۔ تو ساڈے اتھے بعض دفعہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ادھر خطبہ عربی دا ہو رہا ہوندا ہے تو ایک دوجے نال سلام دعا ہو رہی ہوندی ہے۔ مثلا ایک پہلے بیٹھے نا، دوجا تھوڑا لیٹ آ رہا خطبہ دے اندر ہے، تو آ کے جہدے نال بیٹھے گا انہوں السلام علیکم کہہ کے اودے نال ہاتھ ملائے گا، دوجا بھی اودے نال ہاتھ ملان لگ پیندا ہے۔ اس دی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ خطبہ دے اندر جڑا نبی کریم علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی ذکر کیتا جاندہ ہے۔ ویسے حکم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی اگر بندہ سندا ہے تو وہ کی درود پاک پڑھے، تو خطبہ دے دوران زبان نال درود پاک پڑھن دی بھی اس وقت اجازت سنن والے شخص نو موجود نہیں ہے۔ علماء نے اتھوں تک لکھیا وے کہ جڑا بندہ دیر نال آیا، خطبہ جمعہ شروع ہو گیا ہے، وہ جو ہی مسجد ہی داخل اپنی جتیاں اتارے تے جتھے پہلا پیر انہیں رکھنا ہے نا اندر، اتھے ہی بیٹھ جائے، نہ کہ صفاں چیردا اگلیاں جگہ وال آوے۔ یہ خطبہ دے آداب وچ نہیں۔ اور خطبہ دے آداب وچ یہ بھی ہے کہ بندہ دو زانو ہو کے جویں نماز پڑھن لگیا تشہد پڑھی دا التحیات للہ، اس وقت جس طرح بیٹھی دا خطبہ بھی بغیر عذر تو اسی طرح بیٹھ کے سننا چاہیے۔ اتھوں تک علماء نے لکھیا ہے کہ پہلے خطبے چ بندہ ہاتھ بنے خشوع و خضوع نال سنے، اور دوسرے خطبے چ اپنے ہاتھ کھول دے، یعنی اپنے گھٹنیاں راناں تے رکھے جس طرح تشہد وچ رکھدا ہے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ او دے نامہ اعمال وچ 2 رکعت نفل نماز پڑھن دا ثواب لکھ دے گا۔ اس واسطے انہاں چیزاں دی طرف چھوٹے بچے بھی دھیان کرن خصوصی طور تے کہ اے خطبہ دے دوران اگر گفتگو کرن تو اے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔